اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے حالیہ انتخاب میں پاکستان ایک بار پھر اس اہم کونسل کا ممبر منتخب ہوا ہے۔ پاکستان کا اس کونسل کا ممبر بننا اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس طرح پاکستان کو بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کو اجاگر کرنے اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانے کا موقع ملے گا۔ اس انتخاب میں کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے انسانی حقوق کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ ہمیں تشویش ہے کہ جو جموں اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر ہمیں بے پناہ تشویش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مؤثر فورم ہو سکتا ہے جہاں سے ہم کشمیریوں کی آواز جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، لوگوں تک رسائی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز وہاں جا نہیں سکتے، تو یہ ایک فورم ہے جو ان کی آواز بن سکتا ہے۔ ہندوستان کی اس وقت جو پالیسیز ہے اور جو ظلم و ستم وہ کشمیر پہ کر رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک منفرد موقع دستیاب ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر جل رہا ہے اور پاکستان کسی صورت بھی کشمیریوں کی آواز کو دبنے نہیں دے گا۔ کشمیر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلگ رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے اور کشمیریوں کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ اب پاکستان ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہے اس فورم سے کہ ہم آپ کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ اخلاقی طور پر بھی کھڑے ہیں، سفارتی طور پر بھی کھڑے ہیں اور سیاسی طور پر بھی ایک جو آپ کی پرامن تحریک ہے حق خود ارادیت کی، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ انسانی حقوق کی کونسل بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بحث مباحثے کا ایک نمایاں فورم ہے اور پاکستان اس فورم پر کشمیری عوام کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ The Human Rights Council has been a prominent forum for discussing the gross and systematic human rights abuses being perpetrated in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The human rights violations committed by the Indian occupation forces in IIOJ&K have been extensively documented in various reports of Human Rights Commissioner as well as independent special procedure mandate holders. Pakistan will remain actively engaged with the Council as well as its related processes to continue highlighting the plight of the Kashmiris and other oppressed people all over the world. مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کو عالمی برادری سے مخفی رکھنے کے لیے بھارت نے حال ہی میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ Well, we've had to wind up our operations, and I say this, it's heartbreaking for me. We've let go of almost all of our staff of Amnesty India. The office is going to be shut down, which is very heartbreaking. But the fact is that we will continue to work. We'll have to figure out how to reconvene, but we will continue to work because, I mean, that's our responsibility, right? I mean, look at the most egregious human rights violations taking place in India right now, from Kashmir to the Delhi riots. And we really believe that we've been targeted because we called out aloud on these human rights violations. But we will continue our work. پاکستان اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھارت کی طرف سے کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا ہے اور آئندہ بھی پاکستان کشمیری عوام کے حق میں آواز بلند کرتا رہے گا۔